جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ، اسے آپ کہنا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا، یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے۔ پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ۔ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دیں سارے، کتنا جی؟ لو وجہ بھی نہیں جی کچھ بولے، میں نے پتا نہیں 100، یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں، لے گئے۔ جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا، یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، اب کہا نا 30۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا، 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو نے 30 دے دیے، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی تو آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ دیکھیں عقل کو عیار کا، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، پہلی بات یہ دیکھیں کتنی تگڑی کر دی، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امیہ کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما، کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر، تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا۔